اب انہی پر بات میں ختم کرتا ہوں، چونکہ ایک بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی باتیں سنوں، اس لیے ملت نگر میں ان کا بیان ہے۔ حضرت قاری حبیب صاحب، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے جو دادا پردادا تھے سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ہم نے اپنے استاد سے سنا کہ اس زمانے میں جب وہ دوسرے علاقے سے آئے تھے، غالباً عراق سے آئے تھے، اور وہاں سے آنے کے بعد باندہ میں ایک جگہ ہے ہتھوڑا شریف، وہاں پر وہ بزرگ آئے، اللہ والے تھے۔ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کے اچھائیوں کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اس ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے اور وہ ایمان کی طرف آئے ہیں۔ یہی چیز ہم کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام دشمن طاقتوں کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی، ایسے لوگ وہاں تھے، لیکن اب جو لوگ اچھے لوگ تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو سارا علاقہ مسلمان ہو جائے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بابا کو آزمانا چاہیے۔ انہوں نے کہا بابا آپ سے ہماری شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ گرم گرم لوہا آپ لے کر کے اپنے ہاتھ میں جہاں تک چلے جائیے گا وہ علاقہ پورا آپ کا ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کو تو یہ تھا کہ جناب گرم لوہا پورا ایک دم تپتا ہوا آگ، اس کو لے کر کے آدمی ایک پل بھی نہیں رکھ سکے گا، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور کرامات الاولیاء حق، اللہ والوں کے کرامات حق ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، لیکن واقعی وہ اللہ والے ہوں۔ اللہ والے یہ نہیں ہے کہ چرس پی رہے ہیں اور گانجا پی رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور کہا جائے تو کہ ہم تو مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کیا نام ہے، یہ ڈھکوسلے والے ہیں۔ وہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سما کی محفل قائم ہے اور اس میں ایسے اشعار پڑھے جاتے تھے کہ آدمی سنتا تو کہتا کہ عاشق معشوق کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ عاشق یہ ہیں، معشوق اللہ ہے۔ یہ حال تھا ہمارے بزرگوں کا۔ تو محفل سما قائم ہوتی تھی اور اس میں جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ان کے مریدین کہتے تھے حضرت نماز، فوراً وجد میں سے حال میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں نماز سے تو نبی بھی بچے نہیں ہیں، اور نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی جو لوگ گئے ہیں وہاں اجمیر، وہاں وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا نہیں۔ کہاں ہیں ہم بزرگوں کا نام لے کر کیا کر رہے ہیں؟ ذرا ہم دیکھیں تو اللہ والوں کے کرامات برحق ہیں۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا فرمائی، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر ادھر تمام کے تمام لوگ کہ آج تو بابا کا خاتمہ ہے اور سب بھانڈا پھوٹ جائے گا، لیکن اللہ والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تپتا ہوا ہتھوڑا ان کو دیا گیا اور حضرت نے لیا اور لیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ دیا تھا کہ جہاں تک آپ جائیے گا وہ علاقہ پورا آپ کا ہے۔ حضرت لیے چلے جا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا رہے کچھ نہیں ہوا، یہ کافی دور تک چلے گئے، وہ جا کر کے پیر پڑ گئے، کہا کہ بابا اب اس سے آگے جائیے گا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے، ہم لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ اس دن سے اس کا نام ہی ہو گیا ہتھوڑا شریف۔ جائیے باندہ میں جا کر کے، وہاں ایک بڑا مدرسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں ایسی برکت عطا فرمائی۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے برادران وطن اپنا اوتار مانتے تھے۔ اسی مسجد میں ایک قاری صاحب تشریف لائے تھے بہرائچ کے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ علاقے کے ہندوؤں کی بڑی ٹولی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ بابا ہم آپ کا پیر چھونے آئے ہیں۔ پیر چھونا ہمارے اسلام میں منع ہے، آشیرواد لینا۔ بھائی پیر چھو کے کیا کریں گے؟ آشیرواد لینے آئے۔
اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت فوراً چھت کے اوپر گئے اور حضرت نے اوپر ہی سے کہا میں آپ سب کو اچھی تندرستی کی اچھی کامناؤں کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہی آشیرواد ہو کیا؟ آپ لوگ خوش منگل رہیں، اچھے رہیں۔ یہ مقام و مرتبہ تھا، انہی کے بیٹے ہیں قاری حبیب صاحب، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے اور دو باتیں سن لیں۔ آپ میں سے جو جانا چاہیں، ملت نگر میں ان کا بیان ہے، ہو سکتا ہے بیان ہو بھی گیا ہو، چل کے ملاقات ہی ہو جائے۔ اللہ والوں کو دیکھنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، وہ بھی سید خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ مختصر دعا کر لیں اور پھر چلیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین بہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور، ہمارا جسم بھی کمزور۔ اے اللہ آپ ہی ہماری ایمان کو طاقت دے سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے جسم کی طاقت دے سکتے ہیں۔ اے اللہ ایمانی طاقت، ایمانی قوت نصیب فرما دے اور تمام جسمانی اور روحانی بیماری سے ہماری حفاظت فرما دے۔ مولا کریم ہر طرح کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما دے۔ مولا ہمارے تمام جائز کاموں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ مولا کریم جو لوگ جہاں کہیں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے اور مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا احترام کرنا نصیب فرما دے، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔